نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ہمیں نہیں معلوم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 2، صاحب نصاب کون ہے؟ کل کے درس میں ہم نے زکوٰۃ ادا کرنے پر فضائل، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعیدیں اور زکوٰۃ کی بنیادی شرطیں، یعنی زکوٰۃ کس کے ذمہ واجب ہوگی، اس حیثیت سے ہم دیکھیں گے کہ جس آدمی پر واجب ہے اس کے لیے کیا شرائط ضروری ہیں، اور جس مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے اس مال کے لیے کیا شرائط ہے. یہ چیزیں کل کے درس میں ہم نے پڑھی تھی. آج سبق نمبر 2 میں بہت ہی اہم چیز کہ صاحب نصاب کون ہے، کیونکہ ہم نے کل مال کے اعتبار سے یہ بات پڑھی تھی کہ مال کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس جتنا بھی مال ہو اس مال پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ایک مال کی خاص مقدار متعین کر دی ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے. اگر آدمی صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صاحب نصاب کون ہے. تو زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 قسم کی چیزوں میں واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ کا جب وجوب ہوگا تو 4 قسم کی چیزوں میں ہوگا. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد پیسے، اور نمبر 4 مال تجارت. پھر ان میں ہر ایک مقدار کی تفصیل ہے. ہم نے دیکھنا ہے سونا کتنا ہوگا، کتنی، اور مال تجارت ہوگا، نقدی کتنی ہوگی، اس کے ہر ایک کام درس کرنے لگے ہیں. تو نمبر 1 پہلی چیز سونا. میں یہاں ایک بات عرض کرتے چلے جاؤں کہ ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا، ایک نصاب ہے صدقۃ الفطر اور قربانی کا. زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے. اس میں ان دونوں میں بنیادی طور پہ 2 فرق ہے. نمبر 1 زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جسے فقہا کی اصطلاح کے اندر حولان حول کہا جاتا ہے. اور صدقۃ الفطر اور قربانی میں مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. قربانی والے دن بھی اگر آپ کے پاس آپ کا نصاب پورا ہو گیا تو آپ پر قربانی کی ادائیگی ہوگی. اس طرح عید نصاب اس پر ضروری ہے، یعنی وہاں پر حولان حول. نمبر 2 دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 قسم کی چیزوں میں واجب ہوگی. کتنی قسم کی چیزیں؟ 4 قسم کی: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. جبکہ صدقۃ الفطر اور قربانی کے اندر 5 چیزیں ہوں گی. وہاں ایک 5ویں چیز کا اضافہ کریں گے، وہ ہے گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان. تو یہ دونوں میں فرق بھی ہے. اب ہم زکوٰۃ کے نصاب کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ نمبر
تک سونا اگر کسی آدمی کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا 87.48 گرام بنتی ہے، یہ موجود ہو، خواہ جس شکل میں بھی ہو، زیورات ہیں، ڈلی ہے، آرائشی سامان ہیں، سکے وغیرہ، تو جس صورت میں بھی ہو تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 2، چاندی۔ اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی جو تقریباً 612.36 گرام بنتی ہے، یہ موجود ہو، خواہ جس صورت میں بھی ہو، زیورات کی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، آرائشی سامان ہے، سکے وغیرہ ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 3، اگر کسی کی ملکیت میں سونے کی مقدار بھی نہیں ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، یا ہے تو صحیح لیکن کم ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا کے بجائے 1 تولہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، اس سے کم ہے تو وہ بھی اس سے کیا ہے، کم ہے۔ تو اب ان میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ملکیت میں یہ 4 چیزیں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت موجود ہو، اور ان میں سے سب کی یا بعض کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، کچھ گھر میں نقدی موجود ہے، مثلا 50,000 نقدی موجود ہے، اور کچھ تجارت کا سامان ہے۔ اب ہم سب چاروں کو جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد اگر یہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہیں، چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی ان کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا تو سونا الگ مستقل طور پہ 52.5 تولہ الگ ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، یا الگ طور پہ چاندی سونا 7.5 تولہ سونا ہو، سونا، یا پھر چاندی 52.5 تولہ ہو۔ اگر سونا بھی اتنا نہیں ہے، چاندی بھی اتنی نہیں ہے، پھر ہم ساری جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ 2 ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 4 ہوں، ان سب کو ہم جمع کریں گے۔ جمع کرنے کے بعد ان کی جو رقم ہے، ان کی جو قیمت ہے، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ کے وجوب کا حکم لگایا جائے گا۔ اس کے بعد آگے مال تجارت۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ 4 چیزوں میں سے پہلی 3 چیزوں تو سہل ہیں، آسان ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ سونا کیا ہے، چاندی کیا ہے، نقدی کیا ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں کہ سونا چاہے جس صورت میں بھی ہو، زیورات ہو، ڈلی ہو، سکے وغیرہ ہوں، چاندی بھی جس کسی صورت میں ہو، البتہ مال تجارت سے کیا مراد ہوگا، اس کو آپ یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر کسی چیز کو خریدتے وقت نیت تھی کہ میں اسے بعد میں فروخت کروں، اور یہ نیت مسلسل باقی ہے، جب خریدی تھی اس وقت بھی نیت تھی، اور آج سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، آج بھی یہ نیت ہے، تو یہ مال تجارت میں شمار ہوگی۔ ایک آدمی چیز خرید رہا ہے اس نیت کے ساتھ میں اس کو فروخت کروں گا، اور ابھی تک بھی اس کی یہی نیت ہے میں فروخت کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کی وہ قیمت نہیں لگی، یا مناسب قیمت نہیں لگ رہی تھی، یا کوئی ترتیب نہیں بن رہی تھی بیچنے کی، لیکن اس کی نیت بہرحال حال ہے۔ یہ جو سامان ہوگا، یہ 10 مکان تھے، اس نیت سے خریدے تھے کہ میں ان کو بیچوں گا، اور آج تک اس کی ہے۔
اس نیت کے ساتھ بیچوں گا، اور آج تک یہ بیچی ایک بھی نہیں ہے، بکی نہیں ہے، لیکن اس کی نیت بدستور باقی ہے، تو یہ چیز تجارت میں شمار ہوگی۔ لیکن اگر کوئی چیز خریدتے وقت اسے آگے فروخت کرنے کی نیت نہ ہو، یا اس وقت تو فروخت کرنے کی نیت نہ تھی لیکن بعد میں نیت بدل گئی، تو ایسی چیز مال تجارت میں شمار فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، اور یا اس وقت تو فروخت کرنے کی نیت تھی جب ایسی چیز خریدی تھی، مثلا 10 مکان خریدے اس نیت سے کہ میں آگے بیچوں گا، 2 مہینے گزرا ہو گیا، تب میں اس کو آگے نہیں بیچتا، اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال، تجارت شمار نہیں ہو۔ تو یہ مال تجارت کے اندر جو بنیاد ہے نیت پر دار و مدار ہے، اگر آپ کی فروخت کی نیت ہے تو یہ مال تجارت شمار ہوگا، اور اگر فروخت کرنے کی نہیں تو یہ مال تجارت شمار ہوگا۔ زکوٰۃ کا حساب یہ بہت اہم ٹاپک، اور یہاں ہم نے بڑا انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ فارم بھی بنا دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے تیسرے سبق میں آ رہا ہے۔ زکوٰۃ کا حساب کرنے سے 2 چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، نمبر 2 مالیاتی ذمہ داریاں۔ یہ 2 چیزیں جو چیز زکوٰۃ آتی ہے، جو اموال جن موجود ہیں، نمبر 1 پہلے آپ ان کو جمع کریں، ان میں سے ایک 2 ہر ایک تفصیلی نماز کرتے ہیں، پورا اس کا اپنا بنا کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیں مالیاتی داریاں، کسی کا مال دینا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، بل دینے ہیں، بجلی کے کرایہ دینے ہیں، پھر آپ ان کو جمع کریں، اور ان 2 مالیاتی ذمہ داریاں ہیں، یہ قابل زکوٰۃ اموال سے آپ نفی کر لیں، مائنس کر لیں، جو رقم بچے گی اس کو آپ 40 پر تقسیم کر آواز کا سب ہے۔ جی جی استاد محترم آواز تھوڑا کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے آپ کی ساری۔ جی میں تھوڑا جگہ چینج کر لیتا ہوں، شاید سروس کا مسئلہ ہے۔ اب آپ فرمائیں، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے استاد محترم۔ اچھا استاد رک کے بہت آ رہی ہے آواز۔ جی جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جو جی آپ نے 5-10 منٹ پہلے سے بات شروع کی ہے اس کو ذرا دوبارہ دہرا دیں نہیں تو پھر وہ بات جو ہے زیادہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اور کبھی اگر سروس کے ایشو بن جائے، مسئلہ بن جائے، فوراً آپ اطلاع کر دیا کریں، ساتھ ہی وائس میں بتا دیا کریں، یا جو ہے نا وہ بتا دیا کریں، سہولت ہوتی ہے، کیونکہ آج کل ان دنوں میں نیٹ کا کافی پرابلم چل رہا ہے، اچانک ٹھیک چل رہا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے سگنل۔ جی اب یہ آواز ٹھیک ہے، میں بات شروع کروں؟ جی استاد جی اب بھی کٹ رہی ہے آواز۔ اچھا جی اب فرمائیں، اب آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کی۔ جی جی تو دیکھیں زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے، میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ زکوٰۃ کے حساب کے اندر ہم نے کہا بنیادی طور پہ ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ کا حساب لگانے سے پہلے ہم 2 چیزوں نوٹ کر لیں گے، ایک یہ کہ قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، یعنی وہ اموال جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہم ان اموال کو جمع کریں گے،
ان اثاثوں کو جمع کریں گے. اور نمبر 2 مالیاتی ہمارے اوپر جو مالی ذمہ داری ہے, ہم نے کسی کا قرض دینا ہے, کوئی بل وغیرہ دینے ہیں, کسی خاوند نے بیوی حق مہر دینا ہے, یا اور جو چیزیں ہیں وہ جمع کریں گے. اب یہ دونوں جمع کرنے کے بعد جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں یہ قیمت الگ جمع کر لیں گے, اور جو مالیاتی ذمہ داریاں ہیں ان کو الگ کر لیں گے. الگ کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو یہ جو مالیاتی ذمہ داریاں ہیں اس کو قابل زکوٰۃ اموال سے مائنس کر لیں گے. تو جو جواب آئے گا اس جواب کو آپ کیا کر لیں گے, اس جواب کو آپ 40 پر ضرب دیں گے. ہم آگے تفصیل پڑھتے ہیں انشاءاللہ, بات مزید کھل جائے گی. اب قابل زکوٰۃ اموال کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہوں اور کسی بھی مقصد کے لیے ہوں. کھوٹ اور نگینے نکال کر جو ان کی مالیت بنے وہ نوٹ کر لیں. گھر کے اندر سونا ہے, چاہے وہ عورتوں نے پہنا ہوا ہے, چاہے صندوق میں, لاکر میں, بکس میں رکھا ہوا ہے. چاندی کا بھی یہی ہے. یہ جو عام طور پہ ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے, اگر سونا استعمال کیا وہ زیورات بنا دیے گئے ہوں تو شاید اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ بات غلط ہے. ہر سونے پر چاہے وہ استعمال میں ہو چاہے نہ ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ہر چاندی چاہے استعمال میں ہو چاہے نہ ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح گھر میں جیب میں موجود رقم, آپ کے گھر کے اندر رقم موجود ہے یا جیب میں رقم موجود ہے جس پر سال گزر چکا ہے, اور سال گزرنے کی تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں. نمبر 3 بینک اکاؤنٹ یا لاکر میں موجود رقم. گھر میں تو رقم نہیں ہے, جیب میں بھی نہیں ہے, لیکن آپ کا بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, اس کے اندر رقم موجود ہے, اس کو آپ جمع کریں. غیر ملکی کرنسی کی موجودہ مالیت, آپ کے پاس غیر ملکی کرنسی ہے, اس کی جو موجودہ مالیت بنتی ہے آپ اس کی قیمت. نمبر 4 پرائز بانڈز, آپ نے پرائز بانڈ لیے ہوئے ہیں, آپ اس کی قیمت لگائیں. مستقبل کے کسی منصوبے جیسے حج کے لیے, بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے جمع شدہ رقم. بس اوقات آدمی جو ہے اپنی روزمرہ کی آمدنی میں, ماہانہ آمدنی میں سے کچھ رقم جو ہے وہ الگ کرتا رہتا ہے, وہ رکھ دیتا ہے کہ اس سے میں بچوں کی شادی کروں گا, بچوں کے لیے مکان بناؤں گا, یا میں اس کے لیے حج پر جاؤں گا. تو یہ جو رقم جمع کی ہوئی ہے اس رقم کو بھی اس کے اندر آپ جمع کریں گے. تکافل انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم, کچھ رقم ایسی ہے جو آپ نے انشورنس کرائی ہوئی ہے, تکافل کے لیے دی ہوئی ہے, یا بطور فائدہ کے نوٹ کر لیں. انشورنس کروانا کام ہے. اگر کسی نے انشورنس کرائی ہے اس کو چاہیے کہ فوراً ختم کر دیں. انشورنس پالیسی میں جو جمع شدہ رقم ہے اس پر ایک یہ کہ انشورنس کروانا ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن اگر جو رقم موجود ہے اس رقم ہوگی واجب ہوگی. جو قرض آپ نے دوسروں سے لینا ہے اور متوقع آپ قرض دیا ہوا تھا, آپ کو امید ہے کہ اسی مہینے مجھے قرض مل جائے گا, یا نہیں ملے گا مل جائے گا, کوئی دنوں مجھے وہ قرض واپس کر دے گا, اس کو بھی آپ جمع کریں. کمیٹی کی جو رقم جمع کرا چکے ہیں اور کمیٹی ابھی تک, جی آواز کٹ رہی ہے استاد جی, آواز نہیں آ رہی, پھر اب بہتر ہوئی ہے. آواز بالکل برابر آ رہی ہے استاد جی. تو کمیٹی کی جو رقم ہے اور کمیٹی ابھی تک نکلی نہیں ہے, آپ اس کو بھی اس کے اندر جمع کر لیں گے. کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں دی گئی رقم جبکہ وہ چیز ابھی ملی نہ ہو. کسی آدمی نے فرنیچر کا آرڈر دیا تھا اور اس کے لیے ایڈوانس 2 لاکھ روپے جمع کرا دیے, ابھی تک وہ اس کو ملا نہیں ہے, اور آپ کا مہینہ بھی زکوٰۃ کا نصاب بھی پورا ہو رہا ہے, تو اس کو بھی آپ اس میں جمع کر لیں گے. سرمایہ کاری, مضاربت, شراکت میں لگی ہوئی رقم, مضاربت کر رہے ہیں, کاروبار میں کسی طرح شریک ہے اور کاروبار میں شراکت کے لیے آپ نے اس کو پیسے دیے ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ جمع کریں گے. شیئر ہیں, سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں, اور NIT یونٹس ہیں, NDF سیونگ ہیں, اس طرح پروویڈنٹ فنڈ کی وصول شدہ یا کسی بھی ادارے میں مالک اختیار سے منتقل شدہ رقم. یعنی یہ ساری ایک جدید دور کی صورتیں ہیں, یہ مختلف ادارے ہیں یا مختلف شیئر سرٹیفکیٹ وغیرہ, یہ جو رقم ہے اس کو بھی آپ جمع کریں گے. مال تجارت یعنی دکان, گودام یا فیکٹری میں جو اسٹاک قابل فروخت ہے اس کی موجودہ رقم,
آپ مال تجارت کر رہے ہیں اور آپ نے دکان کے اندر یا گودام میں فیکٹری کے اندر کچھ مال سٹاک کیا ہوا ہے اور یہ سٹاک آپ نے کیا ہے بیچنے کے لیے، ابھی تک یہ بکا نہیں ہے، تو اس کی آپ موجودہ رقم کا اندازہ لگائیں گے۔ خام مال جو فیکٹری دکان یا گودام میں موجود ہے اس کی موجودہ قیمت، خام مال ہے فیکٹری گودام میں موجود ہے اس کی موجودہ قیمت لگائیں گے۔ فروخت شدہ مال کے بدلے میں حاصل شدہ اشیاء کی مالیت اور فروخت شدہ مال کی قابل وصول رقم، جو فروخت شدہ مال ہے اس کے بدلے میں جو حاصل ہونے والی اشیاء ہیں ان کی مالیت کو اور فروخت ہونے والے مال کی جو قابل وصول رقم ہے اس کو بھی آپ اس میں جمع کریں گے۔ اس کے ساتھ فروخت کرنے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ ہے، گھر ہے، فلیٹ ہے، دکان ہے یا زمین ہے، اس کی قیمت کو بھی آپ ایڈ کریں گے۔ اب یہ تقریباً آپ کے سامنے کوئی 15 کے قریب چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کی کل مالیت کا حساب نکال کر ٹوٹل کر لیں اور آپ اس کو گویا ایک کا نام دے دیں۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ اس کو ایک کا نام دے دیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ میرے پاس یہ ساری چیز جمع کرنے کے بعد اتنے پیسے بن گئے۔ اس سے ہم کہیں گے قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات۔ پھر نمبر 2 مالیاتی ذمہ داریاں، جو آپ کے ذمہ مالی ذمہ داریاں ہیں آپ اب ان کی رقم کو الگ جمع کریں۔ یعنی آپ 2 خانے بنا لیں، اے کے اندر یہ چیز لے آئیں اور آگے بی کے اندر یہ چیزیں لے آئیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ قرض جو آپ نے ادا کرنا ہے، یعنی ادھار لی ہوئی رقم، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ اپنے قرض والی رقم کو یہ الگ کر لیں۔ اس طرح ادھار خریدی ہوئی چیزوں کی رقم، جو رقم ادا کرنی ہے، آپ نے کوئی چیز خریدی تھی ادھار 2 لاکھ 3 لاکھ ادھار تھا اور وہ آپ نے ابھی دینا تھا، تو وہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر لیں۔ بیوی کا حق مہر جو آپ کے ذمہ واجب الادا تھا، ابھی تک خاوند نے بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا، تو وہ بھی اس میں شامل کر لیں۔ پہلے سے نکلی ہوئی کمیٹی بی سی کی جو بقیہ قسطیں ہیں ان کو بھی اس کے اندر ملا لیں۔ آپ کے ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں زکوٰۃ کا حساب کرنے کی تاریخ تک واجب الادا ہوں، وہ بھی جمع کر لیں۔ مثلاً آپ نے یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یکم رمضان تک آپ کے ملازمین ہیں، آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے درجنوں لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 10-15 لاکھ ان کی تنخواہیں بنتی ہیں، آپ ان تنخواہوں کو بھی جمع کر لیں۔ آپ ایسے مکان میں رہ رہے ہیں جس مکان کا آپ نے کرایہ دینا ہے، یوٹیلٹی بل ہیں، آپ نے ٹیکس دینے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہیں اور اسکول کالج کے بل دینے ہیں، اب ان ساری تاریخوں کو بھی آپ ان ساری چیزوں کو بھی جمع کر لیں۔ گزشتہ برسوں کی جو زکوٰۃ ابھی تک آپ نے ادا نہیں کی ان کو بھی جمع کر لیں۔ اب یہ مذکورہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مالیت کا حساب لگا کر ان کا ٹوٹل کریں اور اس کو آپ بی کا نام دے دیں، یعنی اے کے خانے کے اندر اے کہہ دو یا الف، اس کے اندر آپ نے وہ مال جمع کیے کہ جو زکوٰۃ کے اثاثہ جات تھے، قابل تھے، اور بی کے اندر آپ نے وہ جمع کیے جو آپ کی مالیاتی ذمہ داریاں تھیں۔ یہ جمع کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ قابل زکوٰۃ اشیاء کی کل مالیت سے یہ بعد والی رقم یعنی مالیاتی ذمہ داریوں والی رقم تفریق کر دیں، یعنی اے میں سے بی کو تفریق کریں، مائنس کریں۔ جو جواب آئے اس کو آپ 40 پر تقسیم کر دیں۔ اب جو جواب آئے گا وہ آپ کے ذمہ واجب الادا زکوٰۃ کی کل رقم ہوگی۔ اب یہ بڑا آسان سا کلی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے جس سے آپ زکوٰۃ آسانی کے ساتھ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے امید انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا، حساب نہیں لگوانا پڑے گا۔ اگر یہ فارم آپ کے پاس ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، آپ اس کے پیسے بناتے چلے جائیں، اے کے لیے پیسے بنا دیں، پھر بی کے بنا دیں، پھر اے کا ٹوٹل کریں، پھر بی کا ٹوٹل کریں، اور جو بی کے اموال بن رہے ہیں اس کو آپ اے سے مائنس کریں، جو برابر آئے گا وہ آپ کی اس کو آپ تقسیم کریں گے 40 پر، تو جو جواب نکلے گا یہ آپ کی واجب الادا رقم ہوگی۔ میں اس کی مثال عرض کر دوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے حساب لگایا جو آپ کے قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات تھے ان کی رقم بنی 20 لاکھ روپے، یعنی اے کی مقدار 20 لاکھ بنی، اور بی کی مقدار بنی ہے 2 لاکھ روپے، یعنی جو آپ نے قرض دینا ہے، بل دینے ہیں، کرایہ دینا ہے، ملازمین کی تنخواہیں دینی ہے، عورت کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ جب ان کی آپ نے رقم لگائی تو یہ بنی 2 لاکھ، تو 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ مائنس کیا تو جواب آیا 18 لاکھ۔ اب اس 18 لاکھ کو ہم 40 پر تقسیم کر دیں گے،
جب 40 پر تقسیم کیا تو جواب آیا 45,000. تو گویا اب آپ کے ذمے جو زکوٰۃ کی کوئی رقم ہے وہ ہے 45,000 روپے. اب یہ 45,000 آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اب آپ چاہیں تو یہ اکٹھی دے دیں اور چاہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف لوگوں کو، مدارس کو، غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو، ان کو آپ دے سکتے ہیں. اس طرز پہ آپ زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں. یہاں ایک بطور توجہ کے، بطور انتباہ کے 3 باتیں سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی استعمال کی گاڑیاں ہیں، آپ کے گھر میں 2-3 گاڑیاں ہیں جو آپ کے استعمال کی ہیں. اس طرح استعمال کے جو گھر ہیں، 3-4 گھر ہیں لیکن سب استعمال میں ہیں. اس طرح جو گھر کا جو سامان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. نمبر 2، منافع کمانے کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی. آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت کے ساتھ کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی میں اس کو بیچ دوں گا. فلیٹ خریدا اس نیت کے ساتھ کہ جب قیمت بڑھے گی میں اس کو بیچ دوں گا. اب اس پر زکوٰۃ ہوگی. گھر بنانے کے لیے خریدے گئے پلاٹ، آپ نے پلاٹ خریدا تھا کہ میں اس پہ گھر بناؤں گا، خالی زمین لے لی، ابھی گھر بنایا نہیں تھا، اس نیت سے پڑا ہے، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ابھی تک آپ نے گھر بنایا نہیں ہے، تو آپ کے خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ 3 چیزیں بطور انتباہ کے، بطور توجہ کے آپ اس کو بھی استعمال فرما لیں. ایک غلط فہمی کے ازالہ سمجھیں. ہم اب رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج 27 رجب المرجب ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی رجب کے مہینے میں ہوگی. اور بعض سمجھتے ہیں شعبان کو ہوگی، بعض سمجھتے ہیں رمضان کو ہوگی، اور یہ لوگ صرف اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ قمری تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جس تاریخ کو نصاب کے پیسے پورے ہو جائیں وہی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اور وہی زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اگر آپ کو وہ تاریخ یاد نہیں ہے، آپ کوئی بھی ایک تاریخ طے کر لیں اور آئندہ ہر سال اسی تاریخ کو حساب کیا کریں. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اس تاریخ کو حساب کرنا ضروری ہے. ادا جب چاہیں آپ کر لیں، رمضان کے مہینے میں کریں، کسی اور مہینے میں کریں، یکمشت ادا کریں یا تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں، دونوں طرح ٹھیک ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ جیسے آپ کا سال پورا ہو جائے آپ دیر نہ کریں، جلد زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں. تو میں پھر ایک دفعہ خلاصہ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی مہینہ خاص نہیں، آپ جس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کا عام طور پر لوگ اہتمام کرتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک میں اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس نیت کے ساتھ کہ اگر رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو 1 روپے خرچ کرنے پر ہمیں 70 کا ثواب ملے گا. بے شک رمضان کا اہتمام کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جو تاریخ آپ نے طے کی ہے پھر ہر سال اس تاریخ کو اہتمام کیا کریں، اس کا حساب لگایا کریں، اور اس وقت آپ کی جو مالیاتی ذمہ داریاں ہیں ان کو دیکھیں، جو قابل اساس اموال ہے، اساسات ہیں، ان کو جمع کریں اور اس پر آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں. ایک اور بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، استعمالی اور غیر استعمالی زیورات پر زکوٰۃ کا حکم. آج کچھ لوگوں نے ایک رائے چلانا شروع کر دی ہے اور تفرد ان کا سمجھیے. انہوں نے کہا کہ وہ زیورات جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، جیسے بالیاں ہیں، انگوٹھی ہے، عورت نے پہنی ہوئی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو زیورات عورت استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یاد رکھیں نظریہ بالکل غلط ہے. خیر القرون سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے لے کر آج ہمارے دور تک جمہور علماء، فقہا، محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں سونے یا چاندی کے استعمالی اور غیر استعمالی تمام زیورات پر وجوب زکوٰۃ حکم لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ چاہے استعمال میں ہو چاہے استعمال میں نہ ہو، ہر طرح کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے. اور پھر اگر ہم دلائل میں غور کریں تو ہمیں دلائل بھی یہی نظر آتے ہیں. قرآن و سنت کے عمومی احکام میں سونے یا چاندی پر بغیر کسی استعمالی یا غیر استعمالی شرط کے زکوٰۃ کے واجب قرار دینے کا ذکر کیا ہے، اور ان آیات احادیث شریفہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے پر سخت ترین وعیدیں وارد ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 34 ہے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو جہنم کے دردناک عذاب کی خبر دیجیے.
اب اس آیت میں عمومی طور پر سونے یا چاندی پر زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، خواہ وہ استعمالی زیور ہو چاندی یا تجارتی سونا چاندی ہو، چاہے وہ استعمالی ہو یا نہ ہو، حکم عام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایسا زیور سونا اور چاندی چاہے وہ استعمال میں ہو چاہے نہ ہو، دونوں پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 2، دوسری دلیل حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کی، حدیث نمبر 27614 ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ دخلت انا وخالتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور میری خالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وعلیہا اسورۃ من ذہب، اور ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے، فقال لنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، اتوتیان زکاتہ، کیا تم دونوں اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ قالت، تو وہ کہتی ہیں، فقلنا لا، ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو ادا نہیں کرتی۔ قال، آپ نے فرمایا، اما تخافان ان یصورکم اللہ اسورۃ من نار، کہ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آگ کے کنگن تمہیں پہنا دے؟ ادیا زکاتہ، لہذا زکات ادا کیا کرو، ان کی زکات دیا کرو۔ اب اس حدیث سے معلوم یہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت یزید اور ان کی خالہ کو ان زیورات پر، ان کنگنوں پر جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے اس پر بھی فرمایا زکات ادا کرو، حالانکہ وہ تو پہنے ہوئے تھے، وہ تو استعمال میں تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا استعمالی جو زیورات ہیں، استعمالی جو کنگن ہیں، ان پر بھی زکات واجب ہوگی۔ تیسری اور آخری دلیل جامع ترمذی، سنن ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، سیاستہ میں شامل ہے، حدیث نمبر 635 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا ولو من حلیکن، تم زکات ادا کیا کرو اگرچہ وہ مال زیور ہی کیوں نہ ہو، فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ، اس لیے کہ زکات کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے قیامت کے دن تم میں سے اکثر عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ یعنی فرمایا، آپ نے عورتوں کو خطاب کیا، فرمایا اے عورتوں کی جماعت، زکات کا اہتمام کیا کرو اپنے زیورات میں سے، کیونکہ اکثر عورتیں قیامت والے دن جہنم کا ایندھن ہوں گی، اس لیے کہ وہ زکات کے اندر کوتاہی کرتی ہوں گی۔ اب ان دلائل سے ثابت ہوا کہ خواتین کے استعمال کے زیورات پر بھی زکات فرض ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 3 دلیلیں پیش کی ہیں، ایک دلیل قرآن سے اور 2 دلیلیں احادیث مبارکہ سے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کے وہ زیورات جو ان کے استعمال میں ہوں یا استعمال میں نہ ہوں، ہر 2 زیورات پر زکات فرض ہے۔ استعمال اس پر سورۃ توبہ کی آیت پیش کر دی، 11واں پارہ، فبشرہم، 10واں پارہ، فبشرہم بعذاب علیم والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور نمبر 2 مسند احمد کی روایت، اور نمبر 3 سنن ترمذی کی روایت۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ زیورات پر زکات واجب ہے، چاہے وہ زیورات استعمال میں ہوں چاہے استعمال میں نہ ہوں، چاہے وہ کنگن ہوں، چاہے وہ سکہ ہو، چاہے وہ سونے کی ڈلی ہو، جس شکل میں بھی آپ کے پاس سونا چاندی موجود ہے، آپ اس کا حساب کر کے زکات ادا کریں گے۔ آگے یہ جو تیسرا سبق ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے، یہ آپ کے لیے وہ زکات کی ادائیگی کے لیے مددگار فارم ہے، جو بات میں نے ابھی پڑھائی ہے اسی کو سامنے رکھ لیں گے، اور اس کو انشاءاللہ ہم کل اس کو حل کر لیں گے کہ زکات کی ادائیگی کے لیے مددگار فارم، آپ اگر اس فارم کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی ممید اور معاون ہوگا۔ جی، تو ایک دفعہ میں پھر اپنے آج کے سارے درس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے جو بات پڑھی ہے بنیادی طور پہ صاحب نصاب کون ہے، اس کے میں پھر خلاصہ 3 منٹ کے اندر پھر بات ختم کر دیں۔ صاحب نصاب کون ہے؟ زکوٰۃ کے اندر بنیادی طور پر 4 قسم کی چیزوں پر واجب ہوگی، سونا جب 7.5 تولہ ہو، چاندی جب 52.5 تولہ ہو، یا نقدی یا مال تجارت۔ اگر سونا الگ طور پہ اس مقدار کو پہنچ جائے، یا چاندی انفرادی طور پہ پہنچ جائے، یا پھر یہ ہے
کہ آپ سونا چاندی نقدی مال تجارت چاروں کو جمع کریں. جمع کرنے کے بعد جب ان کی جو مجموعی رقم بنے گی اور اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز خریدتی تھی اور خریدتے وقت آپ نے نیت کی تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، فروخت کروں گا، یہ آپ کے لیے مال تجارت ہے. اب آپ کو اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یا اس وقت تو نیت کی تھی فروخت کرنے کی، بعد میں نیت تبدیل ہو گئی، اب یہ مال تجارت نہیں رہے گا. پھر دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے. زکوٰۃ کا حساب لگانے سے پہلے 2 چیزوں کو نوٹ فرما لیں. نمبر 1 قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، اور نمبر 2 مالیاتی ذمہ داریاں. تو قابل زکوٰۃ اموال کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں، سونا چاندی نقدی مال تجارت، گھر کے اندر رقم، غیر ملکی کرنسی، جو قرض دوسروں کو دینا ہے، سرمایہ کاری، مضاربات، شراکت، گودام وغیرہ میں رکھا ہوا مال، یہ سارے ان کو جمع کریں. اور جو مالیاتی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ نے قرض ادا کرنا ہے، بیوی کا حق مار ہے، قسطیں ہیں، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، مکان کا کرایہ ہے، بجلی کے بل ہیں، ٹیکس وغیرہ ہیں، ان کو جمع کریں. ان کو ان سے مائنس کریں. جو آپ کا جواب آئے گا آپ اس کو 40 پر تقسیم کر دیں گے تو جو موجودہ رقم بنے گی وہ آپ کے لیے زکوٰۃ ہوگی. اور تیسری چیز کہ استعمالی اور غیر استعمالی، یہ اس کو ہم نے تھوڑا تاکید سے بیان کیا ہے. آج کچھ لوگوں نے امت کے سامنے یہ غلط طریقے پیش کیا ہے کہ جو غیر استعمالی زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمام زیورات پر چاہے استعمال میں ہوں چاہے استعمال میں نہ ہوں، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب. تو یہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے دوسرا سبق جو ہے زکوٰۃ کوست کے حوالے سے وہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں شریعت کے احکامات کو، شریعت کے مسائل کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ حضرات کے پاس یہ 20 منٹ ہیں. اب اس میں جن ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیا ہے میں ان کے سوالات لے لیتا ہوں اور ترتیب کے ساتھ جو ہے آپ اپنا جس کا میں نام بولتا جاؤں وہ اپنا سوال پیش کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جی محمد ذیشان صاحب. السلام علیکم. یہ ساری پرائز بانڈ جو ہے یہ لے کے رکھ سکتے ہیں گھر پہ؟ جی یہ پرائز باؤنڈ جو ہے اس کو گھر پہ لے کے رکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے؟ یہ ایک الگ عنوان ہے پرائز بانڈ جائز ہے یا نہیں. مطلب یہ اگر کسی نے لے لیے ہے تو اس کا حکم پھر یہ ہے کہ اس کو وہ زکوٰۃ کے اندر شمار کرے گا. صحیح، جی ٹھیک ہو گئے، مہربانی. جی بھائی طارق خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی ایک تو یہ جو آئی ہیں شیئر سیونگ سرٹیفکیشن NIT یونٹ، ان کی اگر تھوڑی وضاحت کر دیں ہیں کیا چیزیں تو بہتر ہو جائے گا. اصل میں یہ آج ہمارا جدید دور کے اندر یہ شیئر وغیرہ سرٹیفکیٹ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ کوئی جگہ ایک جگہ قانون وہ بن رہا ہے نا، ٹاؤن بن رہا، اس میں وہ آپ خرید لیتے ہیں تو وہ آپ زمین نہیں خریدتے، وہ آپ کو نا ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھیں آپ کو ایک کاغذ مل جاتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے، یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جب یہ ٹاؤن بنے گا تو اس میں ہم اس کو اتنی جگہ جو ہے وہ دیں گے. ابھی وہ نہ ٹاؤن بنا ہے نہ ٹاؤن پہ کام شروع ہے، کچھ بھی نہیں ہوا بس اوقات، تو بلکہ وہ سارا کچھ تو وہ زمین بھی ابھی تک متعین نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، اس میں آپ نے وہ پیسے جمع کرا دیے، آپ نے 10 لاکھ دے دیا، 10 لاکھ کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا. اس پر آپ نے بعد میں جا کر سال بعد 2 سال بعد پھر وہ آپ کو جگہ دیں گے، اس کو آپ آگے فروخت کریں گے، آپ اس میں تجارت کریں گے. بلکہ کبھی تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اسی سرٹیفکیٹ کو آگے بھیج دیتے ہیں. آپ نے 10 لاکھ کا سرٹیفکیٹ لیا، ابھی تک آپ کو پتہ نہیں زمین کون سی ہے، پھر آپ نے وہ 10 لاکھ کا سرٹیفکیٹ 12 لاکھ میں بیچ دیا، 15 میں بیچ دیا، 20 میں بیچ دیا. تو یہ جو آپس میں یہ بے و شراء چلتا جا رہا ہے،
تجارت ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ جو ہے اس کو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اس طرح وہ اپنا ساتھی نے جو سوال کیا نا پرائز بانڈ کے حوالے سے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جیسا ہم نے پیچھے عرض کیا نا کہ انشورنس ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اگر کسی نے کرا لی تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایسے ہی پرائز بانڈ جو ہے نا یہ ناجائز ہے، یعنی پرائز بانڈ کی خرید و فروخت پر جو ملنے والا انعام ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کے اندر سود اور جوا پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے لے لیا، لیکن جب زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو زکوٰۃ اس پر ادا کرنا ہوگی۔ اچھا جی، اچھا جی، دوسرا ایک سوال ہے کہ جو ہم نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا، مفتی شبیر صاحب جو آپ کے ادارے کے، ان سے کسی نے جی سوال کیا تھا وہ کہ ایک گاڑی ہے جو پہلے استعمال کرتے تھے لیکن ابھی کسی وجہ سے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، پورا سال استعمال نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس پر بھی کیا زکوٰۃ چیز ہے ہے؟ کہ پورا سال جو چیز کیا پورا چیز؟ سال استعمال نہ ہو نا اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں جی، اور لیکن آج آپ نے کہا کہ 4 چیزوں میں ضروریات سے زائد سامان زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، نہیں آپ تو اس کا کیا سوال مطلب؟ دہرائیں گے؟ آپ کا سوال کیا تھا؟ مفتی شبیر صاحب سے کیا سوال کیا آپ نے؟ سوال یہ تھا کہ جو گاڑی تھی جو بات پہلے دہرائیں گے؟ استعمال میں بات تھی، گاڑی، ہاں جی، گاڑی پہلے استعمال میں تھی، پھر بندہ کوئی زخمی اچھا ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، اس نے گاڑی استعمال کرنا چھوڑ دی، ٹھیک جی ہے، جی اور اس جی طرح کوئی سوال تھا کہ پھر پورا بالکل چھوڑ دی، پھر یا بالکل چھوڑ دی، اب جو بالکل چھوڑ دی گاڑی استعمال نہیں، وہ پڑی ہے کھڑی ہے ویسے، فرمایا سے ضرورت زائد سامان پر بھی سوال زکوٰۃ آنی ہے، یعنی ان کا یہ لب جو مختصر تھا کہ ضروریات سے زائد سامان پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، لیکن آج جو آپ نے نصاب پڑھایا تو اس میں 4 چیزیں ضروریات سے زائد سامان فرمایا، قربانی میں شامل ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، اس جی کی کیا دیکھیں وجہ؟ اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ ہم نے یہ جو صفحہ نمبر 15 پہ آپ کے سامنے جو پیج کھلا ہوا ہے، یہاں توجہ کے تحت 3 باتیں میں نے بطور خاص عرض کی تھی کہ استعمال کی گاڑیاں، استعمال کے گھر اور دیگر سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا استعمال کی گاڑی، اور آپ نے جو سوال کیا وہ استعمال کی گاڑی نہیں تھی، وہ ایسی گاڑی ہے جو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آدمی معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب کوئی امید بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی اس گاڑی کو استعمال کرے گا، اب یہ ایسی چیز ہے جو بالکل وہ استعمال میں نہیں آ رہی، اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک ہے گھر کے اندر سامان جو آپ کا پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر جو سامان ہے استعمال نہیں ہوتا، اس کی کیفیت اور ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، تو گاڑی کا حکم یہ ہوگا کہ اس کے اندر چونکہ یہ گاڑی ایسی ہے کہ جو کبھی بھی استعمال ہونے کی کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی ختم ہو چکی ہے، لہذا اس گاڑی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، ایک اور جی سوال یہ ہے کہ ایسا ہم نے دیکھا ہمارے کئی ماحول معاشرے میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ عورتوں کے پاس یعنی کہ ان کا نصاب پورا ہوتا ہے، زکوٰۃ ان پر واجب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مالی طور پر اتنی تنگی ہوتی ہے کہ ایک ٹائم کی روٹی بھی ان کو مشکل سے نصیب ہوتی ہے اور نصاب ان پر پورا ہو رہا ہوتا ہے، تو اب یہ زکوٰۃ نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ نہیں، زکوٰۃ تو یہ نکالیں گی۔ دیکھیں اگر ایک عورت ایسی ہے، انہیں گھر کے اندر 7 تولے سونے رکھا ہوا ہے، انہیں چاندی رکھی ہوئی ہے اور اس وقت مالی تنگی ہو رہی ہے، اب اس کو چاہیے نا کہ وہ اس سونے کو بیچ کر کسی تجارت کے اندر لگا دے، یا یہ سونا اس نے رکھا ہوا ہے اسی سونے کا کچھ حصہ بیچ کر وہ زکوٰۃ دے دے، تو زکوٰۃ تو ادا کرنا ہوگی۔ جی اس طرح ہے کہ 1 تولہ کے سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی آ جائے تو زکوٰۃ سونے کا آ جاتی ہے، تو جی عورتوں کے پاس کم سے کم 1-2 تولہ گھروں میں پڑا ہی ہوتا ہے، پھر وہ بچیاں ہوتی ہیں ان کو نکاح کرانے سے لیے وہ عورتیں بیچتی نہیں ہاں کہ جی اگر ہم دیں تو کل کو ہمیں ملے گا نہیں، اور مالی حالات میں اتنی تنگی ہے کہ ان کو کھانا بھی نصیب نہیں، تو اس پر پھر پوچھنے کہ زکوٰۃ آئے گی تو پھر کیونکہ وہ خود اتنی غریب ہے، وہ خود اس تو کیسے زکوٰۃ نکالے کہ لگائے گی تو کس کو دے گی؟ حکم تو شریعت کا یہی ہے کہ جب نصاب پورا ہو چکا ہے اب زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، شریعت کے ایک اصول سمجھے، شریعت ہماری عقل اور اس کا نام نہیں ہے کہ جو بات ہماری عقل میں آئے گی ہم مانیں گے، جو نہیں آئے گی نہیں مانیں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر عقل اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن وہ حکم خدا ہوتا ہے، حکم شریعت ہوتی ہے، اس کو ماننا ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ عشر کا انشاءاللہ کہ ہم پڑھیں گے عشر کے بارے میں۔ عشر کا اصول یہ ہے، ایک آدمی نے گندم کاشت کی اور اس میں نقصان ہوا، اس نے گندم کی کاشت پہ لگایا تھا 1,00,000 روپے، اور جب طوفان آیا، بارشیں آئیں، ایسی حالات بن گئے، اس کو صرف 1 بوری وصول ہوئی ہے،
اب लाख रुपए लगाया और वसूल एक बोरी हुई है, अब शरीयत कहती है उस एक बोरी पर भी उसको ज़कात देनी होगी। अब बज़ाहिर अकल तो ये सही कहती है कि जब इसका नुकसान हो चुका है तो अब इसको तो नहीं ज़कात देनी चाहिए, उशर नहीं देना चाहिए, लेकिन ये जो हाँ जी आपको वसूल हुआ आप इस पर भी ज़कात है। तो यही हाल है, एक औरत ऐसी है, उसने घर के अंदर 1 तोला चांदी, 2 तोला सोना रखा हुआ है, कुछ पैसे रखे हुए हैं, और उसके बाद चाहे गुर्बत है, फ़क़र है, जो भी है, तो इस सूरत में उसको ज़कात तो देनी होगी। या तो फिर वो ये अच्छा करे एक कि कोई उसको यानी सोना है, उसको चलो बेचकर किसी तिजारत के अंदर लगा ले, किसी ऐसे सिस्टम में लगा ले ताकि उसको जो वो नफ़ा मिलने वाला हो। सर जी बस एक आखिरी सवाल कि ज़कात जो है ये मस्जिद में नहीं लगती, ठीक है, जी, जी। लेकिन अगर जो है कोई मौलवी साहब है वो खुद यानी साहिब निसाब नहीं, उन पर ज़कात लगती है मौलवी साहब पर मस्जिद में, जी। वो ज़कात वसूल करके और वो पैसा मस्जिद में लगा ले, तो इस तरह ठीक है कि नहीं? बस ये एक हीला है, वैसे इससे इससे बचना चाहिए। ये एक मतलब है कि शरीयत हुक्म को ना ऐसे मज़ाक बनाने वाली बात है कि असल में जो ज़कात है ना, ये किस चीज़ का नाम है? ज़कात नाम है माल की गंदगी का। यानी हम जो है ना माल के अंदर जो ये अदा करते हैं, तो हमारा माल इससे पाक हो जाता है। तो मस्जिद जो है ना वो गंदगी की जगह नहीं है कि उस पर जो है ना ये पाकीदा ये माल लगाया जाए। इसलिए मस्जिद पर सदक़ात नाफ़िला लगेंगे, नफ़ली सदक़ात हैं वो तो चल जाएँगे, जो वाजिबी ज़कात है वो मस्जिद पर नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे ये ठीक नहीं है। बाद रात ने ठीक, इजाज़त भी दी है जज़ाकल्लाह खैर इसकी हसन। हीला हीला कर लेने की ना, एक हीले की इजाज़त भी दी है। लेकिन वो भी इस सूरत में है कि आप जब किसी मौलवी साहब को दे रहे हैं ना, इस शर्त पर न दें कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ और आपने ज़कात की तमलीक करके आपने मस्जिद को दे देनी है। नहीं, आप अपने तौर पे दे दें कि ये लो जी मैंने आपको ज़कात दे दी है। ज़कात लेने के बाद अब वो उसका वो मालिक बन चुका है, और जो मालिक है वो जो चीज़ चाहे जहाँ लगाए, अब वो अपनी मर्ज़ी से लगा ले, तो ठीक है, शरन दुरुस्त तो बन जाता है। सही है, किसी एक बंदे को लेकिन ये करोड़ों शर्त की लगाना ज़कात कि दी जा चाहिए कि सकती है? खाम खा जो है ना एक करोड़ों की ज़कात नहीं, एक बंदे उलमा को ने दे देना। मना लिखा है एक ना एक आदमी को इतनी ज़कात देना कि वो एक फ़कीर है, आप उसको इतनी ज़कात देते हैं कि खुद उसको ज़कात देनी पड़ जाए। आप उसको करोड़ रुपए दिया, अब वो तो लेने वाला, अब उसको खुद ज़कात देनी पड़ गई है, तो ये ठीक नहीं है। सही, जज़ाकल्लाह खैर हसन। जी। जी, फैयाज़ साहब। जी हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत आम तौर पर कमरी महीने के तहत ही ज़कात दी जाती है, जैसे आप इरशाद फरमा रहे थे, और इसको जी, ही रखना चाहिए क्योंकि आम तारीखें जो होती है अंग्रेजी की उसको नहीं शामिल करना चाहिए, ताकि ये जो है ना जी उसमें 10 दिन का फ़र्क हो जाता है। तो अब मैं जो सवाल करने लगा हूँ, ये मैंने ऐसी बात की कि ज़रा बाद में क्लैरिटी हो जाए, आपकी जो बातें चल रही थी उसमें ये क्लैरिटी हो जाए कि हम कमरी महीनों के हिसाब से ज़कात देनी है, और ये जैसे यकम जी, जनवरी है, यकम फरवरी है, इसके हिसाब से नहीं देनी। ये आप बुजुर्गों से ही सीखा है मैंने, तो मैं वो अपना जी, सबक दोहरा रहा हूँ। जी, जी। दूसरी बात ये थी कि यकम रमज़ान को जब हमने ज़कात का हिसाब कर रहे हैं, तो इसमें हमारे घरेलू अखराजात जो 30 रमज़ान तक हैं, वो अदा करने होंगे। जैसे वाजिबुल अदा कई रकूम होती हैं कि बिजली का बिल आ रहा है या कोई गैस का बिल आ रहा है, या इसी तरह के अखराजात हैं घर उसमें के है जो। जी, मेरी बात समझ जी, रहे जी, हैं हज़रत? मैं मैं समझ उसके गया, मैं अर्ज़ बारे में करता हूँ। दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आया वो उसकी रकम वाजिबुल अदा है ज़कात, या हम उसको ज़कात में से माइनस करेंगे टोटल रकम में? जी, जी, ये पहला इसमें सवाल है ये है जी मेरा। कि जी, ज़कात उस हवाले से ये अर्ज़ है कि यकम रमज़ान को यानी 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आपने ज़कात का हिसाब कब करना है और दूसरा ज़कात की अदायगी कब करनी है। आम तौर पे ज़ाहिर है हिसाब पहले होता है, अदायगी बाद में होती है। तो आपने जब यकम रमज़ान को आप उसका हिसाब कर रहे हैं, तो आप यकम रमज़ान तक ही करेंगे। अगर आपका मामूल ये है कि आप महीने के शुरू में घर का सारा सौदा सामान ले लेते हैं, तो आप वो ले लें। आप ले लें या उसको आप उसमें माइनस
مائنس کر لیں. مائنس کرنے کے بعد جو آپ کی رقم بچ رہی ہے آپ اس پر زکوٰۃ کا حساب کریں. گویا وہ جو 30 رمضان تک آپ کے جو اخراجات ہیں آپ ان کو اس سے مائنس کر لیں گے. یہ بات ذرا کلیئر نہیں ہوئی، میں نے سوال شاید اچھا نہیں کر پایا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثلا میرے بل آتے ہیں بجلی کے، گیس کے، پانی کے، اور اسی طرح کئی واجب الادا رقوم ہیں میری جو 30 رمضان تک خرچ ہونی ہے. جیسے گھر کا خرچہ ہے، مثلا وہ 15,000 ہے، 20,000 ہے، تو ابھی وہ میں نے خرچ کیا نہیں، لیکن عمومی طور جی پہ اس مہینے میرا خرچ ہوگا، تو اس کو مائنس کروں گا یا نہیں کروں گا؟ کیونکہ یکم مائنس رمضان کریں کو گے تو آپ. میں ابھی نہیں دے رہا. اچھا ٹھیک ہے، بس جی بات ختم ہوگی. میں اچھا یہ دوسرا عرض حضرت کروں اس آپ کو نے آپ مائنس کریں گے. یہ آپ کے ذمہ بس واجب ٹھیک ہے الادا ہے نا جی، کیونکہ ہم نے جی، اصول ایسا ہی پڑھا ہے. جی جی جس وقت آپ حساب کر رہے ہیں نا اس وقت جو چیزیں آپ کے ذمہ واجب الادا ہیں. دیکھیں یکم کو آپ حساب کر رہے ہیں، بل آپ نے دینا ہے 3-4 تاریخ کو، لیکن آپ کے ذمہ تو واجب ہے نا. اس طرح یہ جو آپ کے گھر کا جی. جو مہینے کے اخراجات ہیں وہ بھی ہیں، تو وہ آپ اس کو مائنس کریں گے. بس جزاک اللہ، بات ختم ہوگی. دوسرا حضرت یہ تھی حضرت آپ سے، چونکہ رابطہ کئی ایسی باتیں بعد میں ذہن میں آ جاتی ہیں، تو آپ کو ہوگی تو ذرا زحمت ہی، لیکن ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوگی. تو آپ اگر اپنا واٹس ایپ نمبر ہمیں چھوڑ دیں تو بعد میں بھی کئی بات رہ جائے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور جب بھی آپ کو کوئی ٹائم فری ہو آپ اس کے لیے رہنمائی کر دیں ہماری. جی ضرور انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا دوسری اگلی بات یہ ہے کہ زیورات جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کوئی تو 21 کیرٹ کا ہوتا ہے، کوئی 22 کیرٹ کا ہوتا ہے، نگینے ہوتے ہیں، تو اس کا حساب کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ آواز کٹ رہی ہے آپ میرا کی. اوہو اچھا، میں دوبارہ عرض کروں. جی آپ یہ ہے کہ فرمائیں، آپ جو آواز آ رہی. زیورات بنے ہوتے ہیں، جی میرا عرض یہ ہے کہ جو ہمارے زیورات گھروں میں بنے ہوتے ہیں عورتوں کے، 21 کیرٹ کے ہوتے ہیں، 22 کیرٹ کے ہوتے ہیں، نگینے لگے ہوتے ہیں، تو ان کی قیمت کا حساب کیسے کیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ جو خالص سونا لگا ہوا ہے صرف خالص سونے کا ہم حساب کریں گے. جو باقی چیزیں ہیں نا، جو کھوڑ لگا ہوا ہے، نگینے لگا ہوا ہے، اس کو ہم نکال دیں گے. نکال کے بعد جو خالص سونا بچتا ہے اس کا حساب کر کے اس کو زکوٰۃ کے اندر جمع کریں گے. ٹھیک، تو اس کا وہ حساب تو کسی بھی جو سنار یعنی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کچھ جا سکتا ہے. بس صحیح مناسب. اچھا وہ ایک سوال کا جواب تو آپ نے جی اچھا فرما دیا. مساجد و مدارس میں زکوٰۃ کی استعمال کی ترکیب جو ہے وہ تبلیغ کے ذریعے ہے. اسی طرح رمضان میں افطاری انسان کرواتا ہے یا سحری کرواتا ہے یا کسی اساتذہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم میں سے دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ جی اگر آپ کسی استاد کی یا مسجد کے امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس استاد پر یا اس امام مسجد پر زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ لگتی ہے، تو آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی نیت تو یہ ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن آپ اس کو یہ باور نہ کریں، بلکہ اس کو یہ کہیں کہ میں آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر جو امام مسجد ہے یا استاد ہے یا کوئی اس طرح کا فرد ہے، وہ اپنے لیے اس بات کو معیوب سمجھے گا کہ میں زکوٰۃ وصول کروں. گویا وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہوگا، لیکن پھر بھی وہ صحیح، کسی کی زکوٰۃ وصول کرنے کو اپنے لیے ایک معیوب سمجھے گا. تو وہ ہے صاحب نصاب، تو آپ اس کو بغیر اس چیز کا ذکر کیے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جی اس کے لیے آج شرط کل یہی کے ہے کہ وہ حالات میں صاحب نصاب. اب اس کا پتہ تو چلتا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ حالات ایسے ہیں اس وقت کے ملکی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، خصوصی یعنی جو حضرات تعلیم دین حاصل کرتے ہیں اس میں اکثر ان کے اوپر بہت مجاہدات ہوتے ہیں اور وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنی بات کو کبھی ظاہر نہیں جی کرتے کہ میرے اوپر جو ہے نا وہ حالات ہیں. آج کل حالات ہیں، خاص طور پہ جو طلبہ حضرات یہاں سے نکلتے ہیں، علماء نکلتے ہیں یعنی مدارس سے، یا وہ پڑھ رہے ہوتے
ہیں ان کی جو حالات ہوتے ہیں ظاہری طور پر نہیں وہ بتاتے، لیکن اندرونی طور پر یہی قیاس ہوتا ہے کہ وہ حضرات جو ہیں وہ قصب پرسی میں رہتے ہیں، بڑے مجاہدے کی زندگی گزارتے ہیں۔ جی، اس سے حضرت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، عام طور پہ یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن آدمی خود سمجھ جاتا ہے، خاص طور پہ جو قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کے حالات سے، ان کے گھریلو ان کی جو رہائش اور ان کے جو طرز جو زندگی ہے، معاشرت ہے، اس سے اچھی طریقے سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے مطابق آپ اس کو دیے جا سکتا ہے۔ یہ تو حضرت جن میں ہم رہتے ہیں، لیکن میں مثال کے طور پہ یہاں بیٹھا ہوں، اب میرے جو میرے استاد ہیں وہ اس وقت مثال کے طور پہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسے جن سے میں نے کچھ سیکھا ہے اور وہ میں دیکھ بھی نہیں سکتا، تو اس حالت میں کیا صلاحی سے ان کی خدمت کر سکتا ہوں اس لائن سے؟ نہیں حضرت، پھر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ تو چونکہ جانتے نہیں ہیں، ممکن ہے آپ جس استاد کو مستحق سمجھ رہے ہوں وہ صاحب نصاب، خود صاحب نصاب ہو، تو اس صورت میں آپ ان کو یہ جو واجبی زکوٰۃ ہے وہ نہیں دے سکتے، البتہ نفلی صدقات میں سے آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، میری کیونکہ اہلیہ نے تحقیق بہت مثال کے ضروری ہے، طور جس کو پر آپ دے اگر رہے اپنی ہیں۔ رقم، میں سمجھ گیا جی، بالکل آپ کا خیال صحیح ہے حضرت، یہ مثال کے طور پہ میری اہلیہ نے اگر اپنے کسی بچے کو یعنی قرضہ حسنہ دیا ہو تو اس کی پھر وہ ابھی تک تو وہ پیسے ملے نہیں، ملنے کا بھی پتہ نہیں اتنی دیر، کل بھی میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے، تو اس کی بھی یہی صورت ہے کہ بھی جب تک پیسے نہیں ملے اس وقت تک ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ جی، جب تک نہیں ملی نہیں ہوگی، جب مل جائے گی پھر اس پر حکم لگایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، میں نے لمبی بات کر دی، کئی ساتھیوں کے سوال بھی اس میں آ گئے ہوں گے، اور بہرحال اگر مثال کے طور پر ہم بڑے مرکز میں، اپنے مرکز میں دیتے ہیں سرگودا میں پیسے یا افطاری اور سحری، تو اس میں ہم بتا دیں گے کہ حضرت یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کے لیے آپ جو ہے نا صرف مستحقین تک یہ استعمال فرمائیں۔ یعنی افطاری اور وہ سحری میں تو الحمدللہ امید ہے کہ جی جی افطاری اور سحری میں تو یہ نہیں دی جا سکتے، کیونکہ افطاری اور سحری میں ہاں دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے مرکز کے طلباء کی سحری اور افطاری، وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو طلباء تو مرکز کے ظاہر مستحق ان کو دی جائے گی۔ ایک یہ کہ ہم مطلقاً کسی جگہ سحری افطاری کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ ان کا ایک معمول ہے کہ وہ ہر بندے کو سحری کراتے ہیں، چاہے وہ مالدار ہے چاہے غریب ہے، پھر وہاں نہیں ہوگی۔ آپ ادارے کو بھیج رہے ہیں تو عام طور پہ مدارس کے اندر جو سحری افطاری کا انتظام ہے وہ طلباء کے لیے، اور طلباء تو مستحق ہیں، وہاں ٹھیک ہے۔ جی، مناسب، جزاک اللہ خیر، بہت لمبا وقت لیا، میں معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ کوئی بات نہیں حضرت، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ جی محمد صبغت اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرے 2-3 سوال ہیں۔ جی 2-3 میں سے میرے خیال میں ایک کر لیں تاکہ باقیوں کو بھی وقت دے دیں، کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے، تاکہ پھر باقی انشاءاللہ آگے نشستیں چلیں گی، ہم اگلی نشستوں میں پھر سوال کر سکتے ہیں، کوئی ایک سوال کر لیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حضرت آپ نے یہ فرمایا کہ جتنا بھی مال زکوٰۃ ہے ان سب کو جمع کیا جائے، اگر مثلا 1 تولہ سونا ہے کسی کے پاس، 2-3 تولے چاندی ہے اور تھوڑا سا رقم بھی ہے، اس طرح تھوڑا سا مال تجارت بھی ہے، لیکن اس میں سے سونے کے علاوہ کوئی بھی حولان حول کسی پر بھی نہیں گزرتا، تو اس صورت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی نا اس پہ؟ نہیں، حولان حول کا معنی آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جس دن آپ ادا کر رہے ہیں، آپ اس پہ حساب کریں، اس وقت آپ کے پاس کیا موجود ہے۔ لیکن ہم نے حولان حول کے اندر یہی بات بیان کی تھی کہ جب آپ ادا کر رہے ہیں نا، اس وقت آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے۔ نہیں حضرت، وہ صاحب نصاب تو تبھی ہوگا نا جب حولان حول گزرے گا اس کو۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ حولان حول کا یہی معنی ہے نا کہ آپ نے پچھلے رمضان کو جی حضرت میں آپ کو مثال دوں واضح، مثلا میرے پاس 1 تولہ سونا ہے، 4-5 تولے چاندی ہے اور تھوڑا سا نقدی ہے، یہ سب مل کر چاندی کے نصاب کو تو پہنچ گیا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں
साल गुजरा, जब मैंने साल गुजार लिया, अब मेरे पास मसलन 1 तोला सोना तो ऐसा माल है जिस पर साल गुजरा, बाकी जितना भी अमवाल है उस पर साल तो नहीं गुजरा, वो तो साल के दौरान ही खत्म हो गए, फिर आ गए, फिर चले गए, इस तरह किया। इसको भी साल गुजरना शुमार करेंगे। इसको भी हमने यही बात कही है, हौलान हौल से यही मुराद है कि जिस दिन आप ज़कात का हिसाब कर रहे हैं जिस महीने में, उस वक्त आपके पास क्या क्या मौजूद है। इसको दरमियान में पैसे आए चले गए, मैंने कल भी ये बात अर्ज की थी, उसको नहीं देखेंगे कि ज़ाहिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी आदमी के पास जो है ना मसलन 50 लाख पूरा साल रह जाए, वो तो ज़ाहिर आएंगे खत्म हो जाएंगे, कभी बढ़ जाएंगे कभी कम हो जाएंगे। तो जिस महीने आप हिसाब कर रहे हैं उस महीने आपने देखा ना होगा, इन सारी चीजों को जमा करना होगा। हजरत इस तरह तो कोई औरत भी ऐसी नहीं मिलेगी कि ज़कात देने वाली, जिसको हम ज़कात दें। मसलन हर औरत के पास 1-2 तोला सोना भी रहता है और थोड़ी सी नकदी भी रहती है, तो इस तरह हम इसको मतलब पूरा साल ज़कात दे भी नहीं सकते। देखे ना, है ना, सिर्फ सोने से बात नहीं होती। 6 तोला सोने का औरत के पास है और उसके पास नकदी नहीं है, चांदी नहीं है, माल तिजारत नहीं है, तो ज़कात उस पर नहीं होगी। नहीं हजरत, मसलन किसी के पास 1 तोला है और थोड़ी सी नकदी है, तो चांदी का निसाब तो उसका हो गया। थोड़ी सी नकदी है क्या? ये जो नकदी है, एक नकदी उसको खर्च के लिए मिली है, एक नकदी ये है कि ये नकदी पिछले साल भी उसके पास थी और आज भी उतनी, जब वो ज़कात के हिसाब कर रही है उतनी है। मसलन पिछले रमजान में जब उन्होंने ज़कात अदा की थी, उसके बाद 1 तोला सोना था और साथ मसलन कम रुपए लगा ले, 1000 रुपए मौजूद थे, और वो ज़कात का यानी ये 1000 रुपए उसके लिए, एक ये ना कि उसको खर्च के लिए मिले, उसने खर्च हो जाने हैं, एक ये है कि उसने रखे हुए हैं, उसको वो जमा करना चाह रही है और आज भी उसी को जमा करेंगे कि आज वो जो ये पैसे बचे हुए हैं, ये जो 1000 रुपए इसके बाद है, ये इसलिए नहीं है कि खामिद ने दिए हैं ये बच्चों के खर्चे के लिए, अब वो तो उसके अंदर शुमार नहीं करेंगे। ये वो 1000 रुपए होगा जो जिसके ऊपर कुछ वक्त गुजर चुका हो, यानी पिछले साल भी थे और आज भी इसके पास ये इसके अंदर कुछ जायद है। ये तो नहीं है कि 1 रुपए भी आएगा तो उसको शामिल कर लेंगे साथ। सही, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी मोहम्मद सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है बस कि माल का मिल्कियत को लेकर है कि शौहर का माल का अलग हिसाब होगा, बीवी के माल का अलग हिसाब होगा और औलाद के माल का अलग अलग हिसाब होगा। सबको एक ही बार जमा किया जाएगा, सबके माल को, सबका अपना अपना होगा। और दूसरी ये है कि अगर उनका सिस्टम अलग है खामिद और बीवी का, तो उनका अलग अलग साहिब, इसका सवाल जवाब समझ लेना कि अगर खामिद का जो है माल अलग है, बीवी का अलग है, तो दोनों अलग अलग साहिब निसाब होंगी और दोनों को अलग अलग ज़कात देनी होगी। अगर वो इकट्ठे रह रहे हैं, उनका माल दोनों का इकट्ठा एक ही होता है, ये यानी बीवी के अलग तफरीक नहीं है, तो फिर एक ही पर होगा। अकील रहमानी साहब। उस्ताद मोहतरम, मेरा सवाल रह गया लगता है मेरा। जी मोहम्मद हनीफ मेरा नाम था ऊपर, मेरे ख्याल में मेरा नाम। चलिए ठीक है जी। उस्ताद मोहतरम, अगर बीवी के पास सिर्फ सोना हो, चांदी ना हो और रकम ना हो, तो उसका ज़कात नहीं निकलेगी उस्ताद मोहतरम? सोना अगर 7 तोले से कम हो, 7 तोला सोना से कम हो, चांदी भी नहीं है, रकम भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन उस्ताद मोहतरम 6 तोले सोनी तो 52.5 तोले चांदी से बढ़ के हो जाएगी ना उसकी कीमत? देखो मैंने अर्ज कर दिया था कि सोने का निसाब अलग बनेगा, चांदी का अलग बनेगा, और अगर ये चारों चीजें जमा हो जाएं, फिर जमा करके फिर चांदी की मिकदार तक ले जाएंगे। जब जमा हो जाएंगे फिर चांदी की मिकदार तक इनको पहुंचाया जाएगा। अब चूंकि सोना अलग है ना, और ये चीज जो कि मनसूस है, नस से साबित है, हदीस से साबित है, जब अलग है तो फिर ये इसको जब तक 7 तोले सोना नहीं होगा उस वक्त तक ज़कात को कम नहीं लगाया जाएगा। अच्छा उस्ताद, और उस्ताद और एक बात है, अगर हमारे पास जमीन है, खरीदने बेचने की नीयत से उसको रखा है, अभी उसको जो है ना 20 लाख में खरीदा था,
لیکن جب اس کو بیچنے جا رہے ہیں اس کی قیمت 15 لاکھ آ رہی، تو ابھی 15 لاکھ پہ زکات دیں گے استاد محترم، 20 لاکھ پہ زکات دیں گے؟ تو ٹھیک ہے، جس وقت آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں نا، جس تاریخ کو جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے نا، اس تاریخ کو دیکھیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے. اچھا اچھا، آپ نے 20 ٹھیک ہے لاکھ کی خریدی تھی، جب مثلا رمضان کو آپ زکوٰۃ ادا کرنے جا رہے ہیں، اب اس کی قیمت ڈاؤن ہو گئی، 15 لاکھ پہ آ گئی ہے. اب آپ 15 لاکھ کا حساب کریں گے آپ. اچھا استاد. اور استاد محترم اور ایک سوال ہے، ابھی ایک زمین ہم نے 40 لاکھ کی خریدی ہے، اس کی ہم زکات لگا رہے ہیں 40 لاکھ، لیکن جو ہے نا ہم کو آفر آ گیا، سامنے والا بولتا ہے میرے خیال میں باقی ایک ساتھی رہ گئے، ان کو موقع دے دیں، ان کے سوال سن لیں، کیونکہ وقت کافی اوپر ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آگے ہمارے 4 اسباق مزید باقی ہیں، اور کافی سوالات آپ کے وہاں حل ہو جائیں گے. یہ جو آپ سوالات اکثر پوچھ رہے ہیں، یہ آگے ہمارے مستقل آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان میں حل ہو جائیں گے، تو پھر یہ وہاں کر لیں گے. جی اچھا استاد جی. بس ہم آخری سوال لیتے ہیں محمود اکبری صاحب، اس کے بعد پھر ہم کلاس کو آف کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے. الحمدللہ. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی پڑھا کہ فیکٹری یا دکان میں جو اسٹاک ہوتی ہے، اس کی موجودہ قیمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک آئٹم کی قیمت ہے 10,000، لیکن ہم نے خریدی 5,000 میں، ہم 5,000 سے وہ کریں گے، یا 10,000 جو اس کی قیمت ہے جس سے ہم گراہک کو بیچتے ہیں، مطلب اس کے حساب سے اس کا حساب کریں گے؟ آواز آ رہی ہے یہ جی آواز آ رہی ہے. یعنی آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، وہ جو جیسے دکان یا فیکٹری میں جو آئٹم ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک آئٹم کی قیمت ہے 10,000، ہم 10,000 میں بیچتے ہیں، لیکن ہم نے لیے وہ 5,000 میں، تو ہم جو موجودہ قیمت کے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو 5,000 میں ہم نے لیے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے، یا جو 10,000 میں ہم بیچتے ہیں اس کے قیمت سے نکالیں گے؟ اچھا چلیے، یہ میں دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ کل بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.